رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک تقریر کی. اس کا ایک ایک لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے. رمضان کی فضیلتوں سے بھری ہوئی تقریر ہے. اللہ کے نبی کی وہ تقریر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث مشکات شریف میں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر کی. لوگوں، عظمت اور برکت والا مہینہ تم پر آ گیا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اس میں عبادت کرنا تقریباً 80 سال کی برابر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کی نماز کو نفلی نماز بنایا ہے. اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نفلی عبادت یا کوئی نفلی نیکی ادا کرے گا اس نے گویا فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا اس نے یوں سمجھیے کہ 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرنے کا مہینہ ہے. اس میں ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا اجر ملے گا اسی کے برابر اس افطار کروانے والے کو بھی اجر ملے گا، اور اس کے روزوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنا مالدار نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیں گے جس نے ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کرایا، اس کو بھی یہ اجر ملے گا. اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جس کی وجہ سے اس سے جنت میں داخل ہو جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اور پھر فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا، اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے. اور جس نے اس مہینے میں اپنے نوکر اور ملازم وغیرہ کے کاموں میں کمی کی اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جہنم سے بچا دے گا. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں میرے اور آپ کے لیے بھی جہنم سے حفاظت کا فیصلہ فرمائے. آمین.